السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تو اور بھی اچھا ہو جائے گا. ویسے تو گرم کی ہوئی جگہ آپ لوگوں نے مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر پیچھے والے آگے آ جائیں تھوڑا سا. یہ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سب پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا مزید نزول فرما. اور اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی اس امت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. انک حمید مجید, بے شک تو ہی بزرگی والا ہے اور تو ہی عظمتوں والا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے اندر, ان کے مرتبے کے اندر, ان کے روب اور دبدبے کے اندر, ان کی شان و شوقت کے اندر, ان کے جاہ و جلال کے اندر مزید برکت عطا فرما. اور اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی اس امت کے ایمان کے اندر, اس امت کے تقوی کے اندر, اس امت کے علم و بردباری کے, شوق دین, شوق جد و جہد, شوق جہاد اور شوق شہادت میں مزید برکت عطا فرما. انک حمید مجید, بے شک تو ہی بزرگی والا ہے اور تو ہی عظمتوں والا ہے. نہایت ہی قابل احترام محترم بشیر یوسف زئی صاحب, نقیب محفل محترم اطہر صاحب, اور مسجد حاضہ کے قاری صاحب, میرے استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں قاری صاحب, جن سے میں نے قرآن ٹھیک کیا تھا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. منصورے میں بڑی دیر تک انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. تو ایک تو ابتدا یہ ہے کہ یہ جو اسلامی اسکالر والی جو چھیڑ ہے نا, اسے ہٹا دیا جائے. یہ چھیڑ جو ہے وہ خطرناک ہے. غلام اقبال نے فرمایا نا کہ ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. یہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کا دماغ کب خراب ہو جاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقل ہم سب کو طالب علم رکھے. نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, یہاں محترم امتیاز صاحب بھی تشریف فرما ہے. میرے زون رہ چکے ہیں یہیں PP10 کے, یہ PP10 کا حلقہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ بہت خوشائن ہے اپنے سامنے ان لوگوں کو تشریف فرما ہوئے کہ جو لوگ دن بھر تھکاوٹ کے باوجود اس وقت خاص دین کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہے. موضوع جو ہمارا ہے وہ نماز کی مناسبت میں ہے کہ نماز جو ہے وہ راہ نجات ہے, نماز جو ہے وہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. بہت لمبی تفصیلی بات اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے تو ہم نہیں کریں گے. آپ سب کو پتہ ہے بڑی بڑی موٹی موٹی مشہور احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں. اور اس وقت میں جن لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یا جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تبادلہ خیال کرنے کا, اور کچھ آپ کے سامنے جن لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جس نے میٹرک کر لیا ہوتا ہے, 10ویں پڑھ لی ہوتی ہے, اسے 11ویں پڑھائی جاتی ہے. جس نے 11ویں اور 12ویں پڑھ لی ہوتی ہے اسے پھر 13ویں اور 14ویں پڑھائی جاتی ہے, اسے ماسٹرز کروایا جاتا ہے. تو جو لوگ پہلے ہی نماز کی اہمیت سے آگاہ, مسجد میں بیٹھے ہیں نا جی, نماز ہی پڑھی ہے تو مسجد میں بیٹھے ہیں نا یہاں پہ. تو نماز کی اہمیت پہ بات کرنے سے کہیں زیادہ بہتر, ہاں نماز کی اہمیت ان دوستوں سے ہو سکتی ہے جو اس وقت مسجد میں نہیں آئے, چکری چوک میں بیٹھے ہوئے ہوں. لیکن جو پہلے ہی مسجد میں موجود ہیں ان سے نماز کی اہمیت اور فرضیت پہ بات کرنے کی ضروری نہیں ہے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضروری اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس وقت اپنا موضوع بحث اور گفتگو کا جو مرکز ہے یا گفتگو جو کریں وہ اس موضوع پہ کریں کہ نماز آخر کیوں پڑھی جاتی ہے, مقصد نماز کیا ہے.
فلسفہ نماز کیا ہے؟ نماز ہمیں کس چیز کے لیے تیار اور آمادہ کرتی ہے؟ مطلب میں مثال دیتا ہوں ایک بات کی، وہ فوجی جو ہر وقت پریڈ کرتا ہو، ٹریننگ میں آتا ہو، پی ٹی کرتا ہو، کیا اسے ٹریننگ کی اہمیت بتانا زیادہ ضروری ہے یا اس ٹریننگ کا فائدہ اور ٹریننگ کی ضرورت بتانا ضروری ہے کہ جناب ٹریننگ جو کرو گے اس کے یہ فائدے ہوں گے اور یہ فائدے ہونے چاہیے؟ تو اسی لیے زیادہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اس موضوع کے، ویسے تو نماز کی فرضیت کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں تذکیر کے طور پہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ موٹی سی بات فرمائی کہ نماز دین کا کیا ہے؟ ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من ہدمہا، جس نے اس کو گرا دیا، ہدم الدین کلہ، اس نے سارے دین کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ اب آپ جیسے جو معمار لوگ ہیں، جو تعمیر سے تعلق رکھتے ہیں، جو عمارتوں کو کھڑا کرتے ہیں، جو پلازے بناتے ہیں، ان سے بھول ہے کہ ستون کی کتنی اہمیت ہوتی ہے بلڈنگ کے اندر اور عمارت کے اندر۔ اس کی فرضیت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ارادتاً نماز چھوڑی تو وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا اور وہ کفر کی حالت میں داخل ہوگا۔ اب دوبارہ نماز پڑھے گا جب تو دائرہ اسلام میں کیا آ جائے گا؟ وہ واپس داخل ہو گیا۔ لیکن جب تک اس نے نماز نہیں پڑھی تو چھوڑی ہوئی نماز سے لے کر دوبارہ نماز نہ پڑھنے تک وہ کیا ہے؟ حالت ایمان میں نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور کجا کے پوری زندگی اور 10 سال اور 5 سال اور پورا مہینہ اس طرح متوجہ نہ ہونا اور پورا دن نماز نہ پڑھنا۔ پھر ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت کے حوالے سے ہلا دینے والی حدیث فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کہا کہ جس نے ارادتاً نماز چھوڑی، حدیث قدسی ہے یہ، حدیث قدسی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی ہو اور نبی نے پھر آگے بات کی اور وہ وحی کا حصہ نہ بنی، قرآن مجید کا حصہ نہ بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، کہا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ میری ذمہ داری سے اور میری امان سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ وہ میری امان سے، میری پناہ سے، میری ذمہ داری سے کیا ہو گیا؟ وہ نکل گیا۔ اسی لیے اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ علماء کرام سے، آپ خطباء سے، آپ واعظین سے، آپ مبلغین سے بہت کچھ سنتے رہتے ہیں۔ سنتے ہیں تو جب ہی مسجد میں آپ تشریف فرما۔ اگر یہ واعظ و نصیحت کا اور تلقین کا یہ سلسلہ رک جائے تو جس طرح کی سوسائٹی اور ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور جس طرح کی بے دینی کی ایک لہر ہے، سچی بات یہ ہے کہ شاید مسجدوں میں اتنی تعداد بھی موجود نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی نمازی اور غیر نمازی برابر کیوں؟ اب میری بات سمجھیے، حالات کیوں نہیں بدل دے؟ ماحول میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ برائی بڑھ کیوں رہی ہے دن بہ دن؟ برائی بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ ذرا بتائیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نمازی اور یہ امت مسلمہ اور مسلمان در حقیقت عبادات کے بنیادی مقصد اور فلسفے سے کیا ہے؟ آگاہ نہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی جیب کے اندر، اس کے ہاتھ کے اندر کتنا بڑا ہتھیار ہے، اسے نہیں پتہ۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم آج اس موضوع پہ زیادہ توجہ دیں گے، فوکس کریں گے۔ وہ موضوع کیا ہوگا کہ نماز کا اصل فلسفہ کیا ہے۔ دیکھیے، نماز میں سب سے زیادہ جو آپ عمل کرتے ہیں، بلکہ ایک اجازت نامہ ہوتا ہے، وہ جیسے ویزا ہوتا ہے نا، اجازت نامہ ہوتا ہے۔ مجھے بتایا گیا مزدور کمیونٹی کافی زیادہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی لیے میں بار بار کوئی نہ کوئی مثال دوں گا۔ یہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا، کوئی کام کرنے سے بھی پہلے ایک اجازت ہوتی ہے۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے بھی ایک اجازت لیتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں۔ پھر ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے لیے بھی ایک کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی اعلان کرتے ہیں۔ وہ کون سا اعلان ہوتا ہے بھلا؟ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یعنی اسے اجازت کہیے، اسے اعلان کہیے، اسے نعرہ کہیے، اسے اپنے عزم کا اظہار کہیے، اسے جرت اور جسارت کی جو مرضی کہیے آپ۔
ویسے سچی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر کے معنی کا اور اس کے دور رس نتائج کا، اللہ اکبر کے اثرات کا اگر یقین مانے میرے اور آپ کو پتہ چل جائے، یا دنیا کے شیطانوں کو پتہ چل جائے، تو اللہ اکبر کہنا کیا ہو جائے؟ بہت مشکل ہو جائے. اتنا آسان کام نہیں ہے اللہ اکبر کہنا. یہ سب سے زیادہ عمل آپ کرتے ہیں جو آپ قرآن مجید سے ہٹ کے کوئی اگر تلاوت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پڑھے جانے والا لفظ کون سا ہوتا ہے؟ اجازت نامہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ ہو، اللہ، اللہ ہو. کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں اللہ ہو، کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سب لوگ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نماز راہ نجات کیوں نہیں بنتی؟ یہ نماز کا جو ایک پورے کا پورا تریاق ہے، یہ ہماری زندگی سے زہر کو ختم کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کیے جانے والے تمام جتنی حرکات و سکنات ہیں، حرکات و سکنات، وہ یہ حرکت ہو، وہ رکوع کی صورت میں کی جانے والی حرکت ہو، وہ سجدے کی صورت میں کی جانے والی حرکت ہو، وہ تشہد میں بیٹھنے والی، وہ دائیں بائیں مڑ کے سلام کہنے والی حرکت ہو، جتنی حرکات و سکنات ہیں اس کے فلسفے سے ہم آگاہ نہیں، اس کے مقصد اور معنی سے ہم آگاہ نہیں. یعنی یہ عام بات ہے. آپ تو مزدور ہیں، آپ کو اینٹ بھی جو ہے رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ خیال رکھتے ہیں کہ یہ اینٹ اور یہ کالم یہی رکھا جانا چاہیے. تو میرے نبی نے نماز پڑھنی سکھائی مجھے اور آپ کو، اور انہوں نے جو جو ایکشن کیے وہ بے معنی ہے کیا؟ نماز کا انجینئر کون ہے؟ کس نے نماز بنائی جی؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے حکم پر ہمیں ان حرکات کے ساتھ کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، کبھی تشہد پہ دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کوئی ایسے حادثہ ہو گیا ہے. اور سب سے منظم عمل کیا ہے؟ دنیا کے تمام اعمال میں سے سب سے منظم عمل، حتیٰ کہ حج کے مقابلے میں بھی سب سے منظم عمل کون سا ہے؟ وہ یعنی حج کرتے ہوئے تو ایک طواف آپ کرتے ہیں نا، تو جس لائن میں آپ کر رہے ہیں تو دوسرا طواف والا ہو سکتا ہے باہر والے سرے پہ جا کے کریں تو طواف پھر بھی کیا ہے؟ پہلا طواف آپ نے بہت بڑا کیا، لمبا چکر کاٹا، دوسرا طواف آپ بالکل کعبہ مبارک کے پاس سے بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا. لیکن نماز کے اندر ارادتاً، حالت نماز میں ارادتاً بغیر کسی ضرورت کے اگر آپ نے جگہ بدلی تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی. آپ نے رکوع کی جگہ سجدہ کر دیا، نماز نہیں ہوگی. آپ نے ارادتاً تکبیر چھوڑ دی، چاہے پہلے والی ہو یا رکوع سے پہلے والی ہو یا سجدے سے پہلے، ارادتاً چھوڑ دی. اور چھوڑنے کے بعد آپ نے ارادتاً چھوڑ کے سجدہ بھی نہیں کیا جو سجدہ صاحب ہو. پہلے والی تو فرض ہے نا، سجدہ بھی نہ کیا تو آپ کی کیا نہیں ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. میں نے اسی لیے لفظ بولا ہے کہ تمام مسلمان کی تمام عبادات میں اور تمام حرکات و سکنات میں سب سے منظم اگر کوئی عبادت اور حرکت ہے تو وہ کون سی حرکات ہے؟ وہ نماز کی. کیوں؟ بھی اللہ اکبر کی جگہ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو بھی تو اللہ کے نام لے رہے ہیں نا. یہ بھی تو اللہ کی ایک طرح کی کیا ہے؟ بڑائی ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے، اللہ ہی پاک ہے. اچھا اگر سبحان اللہ کی جگہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیں تو کیا حرج ہے جی؟ کبھی تو ہم سوچیں نا اس بات کی. عمر گزر جاتی ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن میں اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہو پاتا کہ یہ راہ نجات کیوں نہیں بنتی میرے لیے، یہ کامیابی کی کنجی کیوں نہیں بن رہی. کیا معاذ اللہ ان گنت بار معاذ اللہ میں اس اللہ کو، وہ میں اس ہستی کو اللہ اکبر کہہ رہا ہوں جو کیا واقعتاً اللہ اکبر نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہی جو علامہ اقبال نے فرمائی تھی. کیا فرمائی تھی؟ مسجد تو بنا دی شب پر بھی، ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بنا سکتا.
یہ جو اللہ اکبر کی حرکات و سکنات ہے نا ہماری، یقین مانیے یہ ساری کی ساری ہماری کیا ہوتی ہیں؟ ظاہری ہوتی ہیں۔ اب اللہ اکبر کا معنی سمجھنا تو بنتا ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی حرکتیں ساری، ابھی ہم جو اندر پڑھا جاتا ہے وہ تو بات بعد میں کریں گے، صرف حرکت کی بات ہو رہی ہے، یہ حرکت کی، میں اللہ اکبر کے لفظ کی بات بھی نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ بس اس طرح، صرف اتنا، یہ جو آپ کرتے ہیں اور جو رفعے جانے والے ہمارے بھائی ہیں وہ ذرا بار بار کرتے ہیں، دونوں ثابت ہیں حدیث سے، اس بحث میں نہ پڑا کریں، دونوں ثابت ہیں۔ یہ جو یہ زیادہ بار بار کرتا ہے اسے تو زیادہ اقرار کر رہا ہے نا، وہ یوں بار بار کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں بے بس ہوں، میرا علم بھی جواب دے چکا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک کا سارا علم بھی میرا کیا دے چکا ہے، میرا کنبہ اور قبیلہ بھی میرا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، چھوڑ گیا ہے، میرا فجر سے لے کر ظہر تک کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ میری تمام قوتیں، میرا تمام سرمایہ، میری تمام مال و دولت، میری تمام تر علمی فکری قوتیں، میری تمام تر منصوبہ بندی کرنے والی دماغی حالت سب سرنڈر کرتی ہے، بس میں بے بس ہوں، بے بس ہوں۔ یہ جب پولیس کے سامنے کوئی سرنڈر کرتا ہے، یہ جو ہاتھ کھڑے کرتا ہے، ہینڈز اپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ کیا اقرار کر رہا ہوتا ہے؟ بس جی میں بے بس ہوں۔ لیکن یہ میں مسجد میں ظہر کے وقت یوں کروں اور بار بار کروں، اپنی بے بسی کا اظہار کروں، اپنی بے گزاتی کا اظہار کروں، اپنا ہیلپ لیسنس، لاچار ہوں جی، کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا جی، بس ختم ہوں جی، میں ایکنالج کرتا ہوں کہ آپ ہی سب کچھ ہو بس۔ لیکن جو ہی وہ میدان عمل میں جائے، تکڑی اور ترازو میں جائے، وہاں پھر وہ اللہ کے مقابل لوگوں کو بڑا مان رہا ہو، وہاں پھر سینہ تان کے چلتا ہو برادری کے بلبوتے پہ، کنبے اور قبیلے کے بلبوتے پہ، اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہو، اس کو سمجھتا ہو کہ بس ہے نا علم میرے پاس، قرآن نے سارے نقشے کھینچے ہیں کہ جب میں انسان کو کسی مشکل میں ڈالتا ہوں تو روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلبلاتا ہے، چیختا چنگھاتا ہے، سسکتا ہے، میری مدد چاہتا ہے، لیکن جو ہی اسے میں کیا کر دیتا ہوں، کسی کامیابی سے نوازتا ہوں، تو یہ اپنی انگلی پہ اپنی مہران کی اور ٹوڈی کی گاڑی گھماتے ہوئے کہتا ہے، چابی گھماتے ہوئے کہتا ہے، دروازہ پٹک کے مار کے کہتا ہے یہ تو سارا میرے علم کی وجہ سے ہے، میری پالیسی ہے، دیکھا نا کیسی چال چلی میں نے، معاشی پالیسی چلی، یہ میری ڈگری کی وجہ سے۔ اسی لیے صرف یہ جو ہینڈز اپ کرتے ہیں، یہ جو نماز راہ نجات ہے، یہ جبھی ممکن ہے کہ جب آپ صرف جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس ثابت نہ کریں، بلکہ اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کنبے اور قبیلے کے اعتبار سے آپ کسی بھی مت اترائیں، یہ تو پریکٹس کروائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے فوجی سے، جس طرح مشق ہوتی ہے، آگے مڑ، دائیں مڑ، بائیں مڑ، سیدھا چل، یہ آوازیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ جس طرح فوجی سے ایک ایکسرسائز اور پی ٹی کروائی جاتی ہے، بالکل آپ کو بھی دن میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے، اور صرف فرض رکعات کے اندر یہ کام کتنی دفعہ کروایا جاتا ہے، اور کروانے کے بعد آپ کی عادت بنائی جاتی ہے، آپ کے تحت شعور کے اندر، آپ کے سب کانشیس میں چیز بتا لی جاتی ہے کہ اپنی بے بسی کا ہر وقت آپ نے کیا رکھنا ہے، اقرار ذہن میں رکھنا ہے، خیال ذہن میں رکھنا ہے، کسی وقت بھی تم علمی، فکری، اخلاقی، خاندانی، مالی اعتبار سے تم نے کبھی بھی یہ مت نہیں سوچنا کہ تم اللہ سے کہیں بڑے ہو۔ اب ہم کیسے سمجھتے ہیں بڑا؟ جب کوئی شخص علمی، فکری اعتبار سے اپنی کسی تحقیق کو، اپنے کسی حل کو، اپنی کسی منصوبہ بندی کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے، اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہے، ابھی نہ کرو یار، تمہارے لیے سود حرام ہے، یہ قوم کہتی ہے نہیں، اپنی کسی اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہے اور کنبہ اور قبیلہ کچھ اور کہہ رہا ہے، رسومات کچھ اور کہہ رہے ہیں، رواج کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں خواہش کا حکم مانا،
اپنی علم اور فکر اور دماغ کا حکم مانا اور اس کی تحقیق کو مانا، اپنے کنبے اور قبیلے کو بڑا بنا دیا، اپنی ذات اور برادری کو بڑا بنا دیا، تو سمجھ لیجئے جو وہ میں نے اور آپ نے جو یہ بے بسی کا اظہار کیا تھا وہ معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، وہ ڈھکوسلا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز بھی بندہ مومن، نماز بھی اپنے نماز پڑھنے والے کے خلاف کیا کرے گی؟ آگے گواہی دے گی۔ اسی لیے سب سے زیادہ کیے جانے والا عمل کیا ہے؟ یہ عمل جو ہم کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، یہ بار بار حرکت کرتے ہیں نا ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح آج دوسرا ہمارا اہم خیال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ پہ بحث کی جانی چاہیے۔ سب سے زیادہ تسلسل سے پڑھے جانے والا، سب سے زیادہ کیا ہے لازمی طور پہ پڑھا جانے والا اگر کوئی قرآن کا حصہ تو وہ کون سا حصہ ہے؟ سورہ فاتحہ۔ آپ اس کی جگہ جو سورہ فاتحہ آمین کے بعد جب کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ آمین، آمین کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی 3 آیات پڑھ سکتے ہیں کم از کم، چاہے وہ بقرہ سے پڑھیں، فاتحہ الرحمن سے پڑھیں، آپ سورہ جو ہے وہ فرقان سے پڑھیں، کہیں سے بھی پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، لیکن سورہ فاتحہ کی کوئی متبادل سورت اور سورت فاتحہ کی جگہ پڑھی؟ کبھی یہ بھی سوچا یہی کیوں لازمی ہے؟ راہ نجات کیسے ہوئی ہے؟ کامیابی کے سارے راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھے ہوئے۔ پہلے تو ایک مجھے بات بتائیں، جو ہم نے اللہ اکبر کہا ہے، اللہ اکبر کہا ہے ہم نے، مجھے بتائیے اللہ کو بڑا ماننے کے بعد کیا کوئی انسان ناکام ہو سکتا ہے؟ کوئی قوم ناکام ہو سکتی ہے؟ اس وقت امت مسلمہ کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور راہ نجات اس لیے نہیں مل رہی، ہمارے مسائل اس لیے ہیں، ہمارے بحران اس لیے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، ان بحرانوں کی بنیادی وجہ، کرائسس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں انسانی قوتوں کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں بڑا مانتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ سجدہ بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے۔ یہ امت اس وقت اس سجدے سے ناآشنا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ جب وہ سجدہ رب کو کیا جاتا ہے نا، فیصلہ سازی کے وقت اللہ کے حکم کو ماننا، قانون سازی کے وقت اللہ کے حکم کو ماننا، جائز اور ناجائز کے معاملے میں کس کے حکم کو ماننا؟ اللہ کو ماننا، حلال اور حرام کے معاملے میں کس کے حکم کو ماننا؟ اللہ کے حکم کو ماننا۔ جب انسان حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، قانون سازی، پالیسی، یعنی زندگی کے سارے شعبوں کے اندر، صرف مسجد نہیں، زندگی کے سارے شعبوں کے اندر اس بات پہ ضد کرتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانوں گا، اس بات پہ ضد، مومن ضدی ہوتا ہے، کیونکہ قدم قدم پہ تو آپ کا جھگڑا ہونا ہے، مفاد پرستوں کے ساتھ، خواہش کے غلاموں کے ساتھ، کم ظرفوں کے ساتھ۔ وہ کم ظرف کسی بھی روپ میں ہو سکتے ہیں۔ قدم قدم کے اوپر آپ کا جھگڑا ہونا ہے، تو اگر آپ وہاں کھڑے ہو کے یہی ضد کریں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو اور کسی اور کے فرمان کو اور کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اللہ ہی کا حلال حلال اور اللہ ہی کا حق کیا ہوا حرام کیا حرام ہے، تو اسی کو کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں کر سمجھتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان قدم قدم کھانے کے لیے، رات کو چولہا جلانے کے لیے عورت بھی ان کی باہر نکلنی چاہیے۔ اسی لیے ہم ترلے لے رہے ہیں، جگہ جگہ سجدے کر رہے ہیں، جگہ جگہ سجدے کر رہے ہیں کہ ہمیں دے دو نا بھیک، اور دے دو نا جناب، اور دے دو نا بھیک۔ یہ ایک ہی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان تمام بحرانوں کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے مسجد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا مانا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر رب کو بڑا نہیں بنا۔ آپ کی پارلیمنٹ کے مطابق چلتی ہے، ایمان سے بتائیے کہ پارلیمنٹ میں خدا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ کی عدالت اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو بڑا مان رہی ہے؟ آپ کی کچہری مان رہی ہے؟ آپ کا پٹوار خانہ مان رہا ہے اس اللہ کو بڑا؟ آپ کی خارجہ پالیسی بناتے ہوئے کہ بیرونی ملکوں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اور دوسری قوموں کے ساتھ، عیسائی دنیا کے ساتھ، یہودی دنیا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے،
اور ان کے ساتھ معاہدات کن اصولوں پہ ہوں گے، ان کے ساتھ لین دین کے کیا پیمانے ہوں گے، کیا ان کے نکو بن کے جینا ہے ہمیں؟ حیران کن ہے اللہ کا ماننے والا جو کہتا ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ عملی زندگی کے اندر اللہ کے دشمنوں کو کیا مان رہا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا ماننے والا نکو بن کے زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو اسی لیے بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو یہ حرکت اور یہ جو لفظ سکھایا نا اللہ اکبر، یہ آپ کا نعرہ مستانہ ہے، یہ آپ کی جرت کا اظہار ہے، یہ آپ کی دنیا کے خداؤں کے سامنے بغاوت ہے کہ ہم نہیں مانتے تمہاری خدائی۔ اسی لیے وہ بت خطرناک نہیں ہے صرف کہ جو بت خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی بہت خطرناک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا خطرناک نہیں ہے، وہ عقیدے کے ضمن میں جو بت تھے وہ بھی خطرناک تھے اور ان کو توڑنا ضروری تھا، لیکن توحید تو صرف ان پتھروں کے بتوں کو توڑنے کا نام نہیں ہے سر۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کو بھی کیا کیا جائے کہ اللہ کو حاکم بھی اکیلا ہی مانا جائے بس۔ اب ہم ذرا تھوڑا چلتے ہیں سورہ فاتحہ۔ دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں جو سب سے بڑا کام پڑھنے کا کرتے ہیں، قرآن مجید کا بتایا کون سا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ راہ نجات کیسے بنے گی ذرا دیکھیے گا۔ پہلی آیت ہم کون سی پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اس کو آیت بھی کہا جاتا ہے، ویسے 7 آیات اسی کو ملا کے بنتی ہیں بعض۔ تو اگر ہم بسم اللہ کو آیت سمجھیں تو بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہوتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے کیا پڑھنی چاہیے؟ کہتے ہیں نا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ قرآن مجید کی سوائے سورہ توبہ کے اس کے علاوہ تمام 113 جو صورتیں ہیں، 113 صورتیں، ان سے پہلے کیا لکھی جاتی ہے؟ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ جب بھی قرآن شروع کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ادھر حالت یہ کہ نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ لازمی طور پہ سورہ فاتحہ سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ پڑھتے ہیں۔ عرب میں تو اونچی آواز میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے بسم اللہ؟ یہ چند کلمات نہیں ہیں، یہ چند کلمات نہیں ہیں، بلکہ یہ پورے کا پورا ایک تہذیبی اور تمدنی نعرہ ہے کہ مسلمان کا کوئی کام بھی چاہے وہ انفرادی ہو یا کیا ہو اجتماعی، اس کا تعلق عمل سے ہو یا قانون سازی سے ہو، کوئی کام بھی مسلمان کا کس کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ اور اللہ کے نام اور اللہ کے ریفرنس اور اللہ کے حوالے کے بغیر۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے۔ کیا مفہوم ہے؟ کہ دیکھو تم زندگی کے اندر ایک بامقصد قوم ہو، تم زندگی کے اندر میری نام لیوا قوم ہو، اگر تم نے زندگی کے اندر اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی دائرے میں فرد کی حیثیت سے یا قوم کی حیثیت سے اگر آپ نے کوئی بھی کام یا قانون ایسا پاس کیا، کوئی بھی عمل یا قانون ایسا پاس کیا کہ جو اللہ کی آزادی اور اللہ کے نام سے کیا تھا وہ پرے بڑے تھا، جس میں اللہ کا اپنے خیال، اسی لیے بسم اللہ یاد کروائی گی، پڑھو بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، واش روم جانے سے پہلے اللہ کا نام لو، واش روم نکلنے کے بعد اللہ کا نام لو۔ یہ بسم اللہ ہی ہے نا۔ بسم اللہ کا مطلب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کا نام لیا جائے کسی بھی انداز میں، اسے بسم اللہ کہا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ الذی کی صورت، اس میں بھی اللہ کا نام لو، حمد کی صورت، کبھی اللہ کی کبریائی کی صورت میں اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنی آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن کا انفرادی دائرے کے اندر بھی اور بندہ مومن کا بحیثیت قوم بھی، یعنی مسلمانوں کا ایک ایک فرد بھی اپنے آپ کو کسی وقت بھی اللہ سے کیا نہ پائے؟ آزاد، کسی وقت بھی آزاد نہ پائے۔ یہ کیا ہوا؟ مسجد کے اندر آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ، ویسے کو مجھے ایمان سے بتائیے، کبھی آپ کو 2 کروڑ روپے آپ کو دیتے ہیں، ذرا سجدے کی جگہ رکوع کر دو، کچھ ضرورت کرے گا ویسے؟ مطلب کر کے دکھائے نہیں۔ کیا اللہ یہاں بڑا زیادہ؟ یہ کون سی توحید ہوئی کہ مسجد میں اللہ یاد آ رہا ہے، 2 کروڑ بھی ٹکرا رہے ہیں؟ خدا کے بندو، اللہ کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ تعلق، اس کی توحید،
اس کے ساتھ وابستگی کا پتہ جو ہے وہ سجدوں سے نہیں چلتا، فیصلہ کن مرحلے کے اوپر چلتا ہے، جب فیصلہ کرتے ہوئے خوف، لالچ، خواہش، کنبہ اور قبیلہ، برادری یہ آپ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، کبھی لالچ کی صورت میں کھڑی ہوتی ہے، کبھی ڈر اور خوف کی صورت میں کھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک ہاتھ پہ کیا رکھ دیجئے؟ سورج، اور دوسرے ہاتھ پہ کیا رکھ دیجئے؟ پھر بھی نہیں چھوڑو۔ فیصلوں سے بندہ مومن پہچانا جاتا ہے۔ قومیں فیصلوں کے وقت پہچانی جاتی ہیں کہ وہ جو نعرہ لگاتی ہیں جا کے مسجد میں کھڑے ہو کے سب باندھ کر، یہ اپنے نعروں میں کتنی سچی ہے۔ آپ کے دوست کا پتہ کب چلتا ہے ذرا ایمان سے بتائیے گا؟ ایک بیٹے کی اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیا جب وہ 5 وقت ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اس کو پتہ چلے گا؟ میں ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ ایک بیٹا فرض کیجئے کہ وہ گھر میں آتا ہے تو ابا کو سلامی کرتا ہے، جاتا ہے تو سلامی کرتا ہے۔ اس نے اپنے ابا کے کمرے کو سب سے خوبصورت بنا رکھا، ابا کے کمرے میں گرمیوں کے لیے اے سی لگایا ہوا ہے، سردیوں کے لیے اس نے جاپانی ہیٹر لگایا ہوا ہے، کارپیٹڈ روم، زبر آتے ہوئے پھل لے کے آ رہا ہے، دوائی، اپوائنٹمنٹ، ڈاکٹر، چیک اپ، سارا کچھ چل رہا ہے۔ اپنے ابا کو وہ کمرہ دے رکھا ہے جس کی وینٹیلیشن بہت اچھی ہے، آتے ہوئے سلامی، جاتے ہوئے سلامی، ابا جان، میرے ابا بڑے عظیم ہیں، میرے ابا بڑے عظیم ہیں، میرے ابا بڑے عظیم ہیں، ہاتھ چومتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اگر ابا وہ پلٹ کے پوچھ لے کہ بیٹا یہ مجھ پہ انفاق بھی کر رہے ہو، میرے گھر اور گروندے کو اور میرے کمرے کو اتنا خوبصورت بنا رکھا کہ تمہارا اپنا گھر ٹھیک نہیں ہے، کمرہ ٹھیک نہیں ہے، تم وہ نیچے سو رہے ہو، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تمہاری، آپ سمجھ رہے ہیں میں جان سے بول رہا ہوں، آپ تمہارے پاس کیا ہے وہ ہاتھ کا پنکھا اور بجلی دینے کا بل نہیں ہے، تم نے میرے لیے صرف یہ سارا کچھ کر رکھا ہے۔ لیکن بیٹا میں نے تو تمہیں کہا ہوا ہے کہ دیکھو یہ کمانے کا طریقہ نہیں، رزق چھوڑ ایسا رزق نہیں کھاتے، یہ حرام ہے۔ میں نے پوری زندگی بھوکا تو رہ لیا لیکن بیٹا آپ کے پیٹ میں نے حرام کا نوالا نہیں جانے دیا۔ دیکھو بیٹا اس علاقے کے اندر، اس محلے میں جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہیں نا، تعلقات ہیں، یہ لوگ تمہارے پرکھوں کے، میرے آباء و اجداد کے دشمن رہے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں لگتی؟ تو میرے لیے سیب لے کے آ جاتے ہو، انار لے کے آ جاتے ہو، موسمی پھل لے کے آ جاتے ہو، لیکن بیٹا تمہاری ساری کی ساری اس گھر کے باہر جتنی خارجہ پالیسی ہے، تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے کیا کیے تھے، تمہارے آباء و اجداد کے دندان بھی کیا کیے تھے، توڑے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ دیکھو بیٹا یہ زیادتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم گھر کے اندر ان لوگوں کو لے کے آ جاتے ہو جو تمہاری اور میری نسلوں اور میری دوتیوں اور پوتیوں کی عزتوں کو لیے کیا ہو سکتے ہیں، وہ خطرناک ہے۔ دیکھو بیٹا اپنے تعلقات، اپنی معیشت، اپنا چولہا، اپنے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے دیکھو اپنے بھائی سے بگاڑ رکھی ہے، میں نے کہا بھائی سے بنا کے رکھو۔ تم نے بھائی دشمن کے ساتھ مل کے اپنے بھائی کی کیا کی ہے، درگن لگائی ہے۔ میرے دشمن کے ساتھ مل کے کیا کیا، اپنے بھائی کی درگن لگائی ہے، میرے بیٹے کی درگن لگائی ہے، اس کو مارا پیٹا تم نے۔ بیٹا یہ کون سا طریقہ ہوا سلامی کرنا؟ کیا مجھے بتائیے کہ ایسے بیٹے کی سلامی قبول ہے ایمان سے بتائیے؟ آپ میں سے والد کتنے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، میں بھی والد ہوں۔ آپ میں سے جو والد ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، بیٹے پیو بنے ہیں۔ اچھا چلیں آپ تو اچھا، جو والد بننے کی خواہش ان کو سونے نہیں دیتی، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے۔ جن کو والد بننے کی خواہش، جو نئے ابھی شادی شدہ نہیں ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ اگر تصور کیجئے اگر آپ کا بیٹا یہ حرکت کرتا ہو کہ وہ آتے جاتے تو آپ کو سلام کرے، اچھے ادب اور آداب کے ساتھ بات کرتا ہو، اور وہ سارے انفاق کے کام کرتا ہو، خرچ کرتا ہو آپ کے اوپر، لیکن وہ ان احکامات کو نہ مانتا ہو جو احکامات، اور آپ کی بات کو اور آپ کے حکم کے اوپر نہ چلتا، گھر جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا، مجھے بتائیے آپ ایسے بیٹے کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ آپ کہیں گے بڑا باتونی ہے۔ آپ اپنی گھر والی کے ساتھ کیا کہیں گے؟ ایمان سے بتائیے کیا اس وقت امت مسلمہ کا اپنے رب کے ساتھ یہی رویہ نہیں؟ علاقے کے لوگ غریب ہوتے ہیں، مسجد سب سے اچھی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں کہا جا رہا سلامی نہیں ہونی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن بھائی آپ جس کو سلامی کرتے ہو اس کا ادب اصل میں یہ ہے کہ آپ اس کے حکم کو کیا لائیں۔
انفاق کرتے ہو اللہ کے اوپر، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ہمیں صرف جملوں میں بات کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ پوری مسلمان معاشرے کا تہذیبی بنیاد ہے، یہ کہ تمہاری تہذیب کس اصول پہ ہوگی، تمہارا تمدن کن اصولوں پہ ہوگا، تمہاری معیشت اللہ کا نام لیے بغیر نہیں چل سکتی، نہیں چلاؤ گے تمہارے فرد کے ساتھ جو فرد کے تعلقات ہیں، ایک فرد کے دوسرے فرد سے، ایک مرد کے دوسری عورت سے، ان کے حلال اور حرام کا پیمانہ بھی تم کس سے لوگے؟ اللہ کا نام لے کر کرو گے۔ پورے کا پورا نظام زندگی یہ نمازیوں کا حرم میں نماز پڑھی ہے مجھے، جی حرم کے پاس سائے میں مل گیا مجھے، تو یہ مصلی ابراہیم کے پاس بھی جگہ نفل پڑھنے کی مل گئی ہے۔ یہ سب قابل مبارک اور قابل تحسین باتیں ہیں، لیکن بھائی صاحب پیناڈول کھانے کے بعد اگر جسم کا درد نہ جائے تو مجھے شک ہونا چاہیے کہ میرا معدہ ٹھیک کام نہیں کر رہا جس نے پیناڈول ہضم نہیں کی، یا پرابلم کوئی اور ہے، یہ پیناڈول سے ٹھیک ہونے والی نہیں۔ ڈسپرین کے باوجود بھی اگر میرے سر کے اندر درد کیا نہ ہو، ختم نہ ہو، اور مسائل بڑھتے جائیں، درد بڑھتی جائے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں اور جسم کی بغاوت کے اوپر کیا ہونی چاہیے؟ شک ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کروں گا، رابطہ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ڈسپرین بھی کھا بیٹھے، سر درد نہیں ٹھیک ہو رہا میرا، اب تو دھندلا بھی نظر آنے لگ گیا ہے، اب تو کانوں کو سنائی بھی تھوڑا کم دینے لگ گیا ہے، اب تو سانس بھی میرا بے ربط ہو رہا ہے، میں کھا رہا ہوں گولی، میں صبح بھی کھائی ہے دوائی، ابھی بھی کھائی ہے، پہلے سے مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی حالات تو خراب ہو رہے ہیں، تو ڈاکٹر پھر بتائے گا نا کہ بھی آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کے اندرونی نظام ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ، یا میں اور آپ، یا میرا اور آپ کا گھر اور گھرانہ اور محلہ اور ملک، جو اس وقت پوری طرح بحرانوں کا شکار ہے، بدحالی کا شکار ہے، نجات حاصل کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کی بجائے مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارا اندرونی سارے کا سارا نظام جو ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ وہ فطرت کے مطابق اور اللہ کے مطابق اور بسم اللہ کے مطابق نہیں، اس کے مطابق نہیں ہے۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر آیت مان لیا جائے سورہ فاتحہ کی، تو یہ تو اور بھی بڑی سخت بات ہو گئی کہ تمہارا کوئی کام نہیں، تم تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، اپنا بینک، اپنی فوجداری، اپنی پولیس جو ہے وہ پولیس گردی، وہ ساری کی ساری کس کے مطابق کرو گے؟ اسلام کے مطابق۔ اسلام یہ نہیں چاہتا بینکوں کا نظام ایسا، بسم اللہ کا تقاضا، اسی لیے موٹی سی بات ہے۔ اگلی بات پہ چلتے ہیں، آگے ہم کیا پڑھتے ہیں صاحب بولیے گا ذرا، بسم اللہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب۔ اچھا جی، ویسے کبھی آپ نے سوچا، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب اس شعر کو سمجھتے ہیں، اسی میں قرآن کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ہمارا رویہ چھپا ہوا ہے۔ آپ میں سے نہر میں کون کون نہایا؟ نہر میں میں بھی نہایا ہوں۔ چلیں کھلے پانی میں کون نہایا؟ تالاب میں یا دریا میں یا سمندر میں یا ندی میں؟ تقریباً اکثر لوگ نہائے ہیں، دیکھا تو ہے نا۔ اچھا دیکھا کس نے؟ سب نے دیکھا ہے۔ جن لوگوں کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا، یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ میرا قرآن مجید کا تعلق سمجھ آ رہا ہے اس مثال سے۔ جن لوگوں کو عادت ہو چکی ہوتی ہے نا کہ وہ اتنے پانی میں نہائیں گے، بیٹھے اور پانی ایسے ڈالا ڈبے کے ساتھ اپنے اوپر، گھٹنوں پانی میں نہانے کی عادت، ان لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ گہرے پانی میں اترنے کے لیے انسان کو کون سی خواہشات، کون سے جذبات، کون سے میلانات اور تعلقات روکنے پڑتے ہیں۔ لیکن جس بندے کو روزانہ یہ معمول ہو کہ اس نے روزانہ گہرے پانی میں اترنا ہے اور گہرے پانی میں اتر کے اس پار جانا ہے، وہ پانی جو ہے اس کو بہا لے جا سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، وہ پانی اس کے قد سے اوپر کا ہے، گھٹنوں نہیں ہے، قد سے اوپر کا ہے۔ ایسا بندہ کیا کرے گا؟ مجھے بتائیے، ایسا بندہ کیا اپنے اعصاب کو، اپنے مسلز کو، اپنے جسم کو مضبوط نہیں رکھے گا؟
اور جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنے پورے اس نظام کو اور اپنے اس پورے گوشت پوش کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا وہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے خیالات اور اپنی خواہشات کو کیا پختہ اور سیدھا نہیں رکھے گا؟